ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر کوہنور ٹی وی پر سحر کی خصوصی نشریات آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور شہزاد حنیف مدنی صاحب کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب اور ثنا خان رسول صغیر احمد نقشبندی جو ہمارے آج کے سحر کے مہمان ہیں۔ اور گفتگو ہماری جاری تھی، مزید کنٹینیو کریں گے۔ مدنی صاحب میں چاہوں گا کہ جو سوالات ہیں آپ کے پاس وہ ہمارے مہمانوں سے آپ کریں اور مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں۔ ایک قدیم عرصہ سے روزہ کی جو روایت چلتی آ رہی ہے، اس کے میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ قومیں بدلتی رہیں لیکن یہ روزہ کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ بالکل ایسے ہی آج ہم یہ سوچ رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دور جدید کے اندر جہاں بہت زیادہ سوشل میڈیا اور میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس ماحول اور وقت اور حالات کے پیش نظر ہماری نسل کے اندر، ہماری اس قوم کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر اس ماہ صیام کے جو کیفیت اور جو لذت تھی، جو چاشنی تھی، جو 20 سال 30 سال 40 سال پہلے، 100 سال پہلے، 50 سال پہلے ہمارے بزرگوں کا ایک فیض تھا، ہمارے ماں باپ کی ایک تربیت کا ایک سیشن تھا، اور پھر اس تربیتی سیشن کے دوران جب ماہ رمضان مبارک آتا تھا، وہ جاگنا، وہ اہتمام کرنا، وہ جوش و خروش، وہ ایک جذبہ، وہ گلی گلی حضور علیہ السلام کی مدد کرتے ہوئے لوگوں کو جگانا اور وہ لوگوں کو پکارنا کہ اٹھو نماز کے لیے، اٹھو روزے کے لیے، اعلان کرنا، یہ سب کرنا۔ لیکن جیسے جیسے جدت آتی گئی، دل کی کیفیت کمزور ہوتی گئی، ایمان کی حلاوت کم ہوتی گئی، عشق کی لذت کم ہوتی گئی۔ میں آج کریمی صاحب سے اس دور کی جو جدید ترین تقاضوں کے اندر ہم گزر رہے ہیں، اس حوالہ سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کی کیفیت اور حالیہ نسل کا جو انداز ہے، یہ کس پیمانے پہ آپ دیکھتے اور سوچتے اور سمجھتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی اور سوال بڑا اچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، قیامت کی صبح تک اس امت کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اللہ نے اس کو خیر امت کا تاج سر پہ سجا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگرچہ پہلے دور کے اندر اتنی فیسلٹیز نہ تھیں اور اتنی چیزیں اور ریسورس ہمارے پاس نہ تھے، اور افراد ایک علاقے گلی محلے تک محدود، اور پھر نعت خوانی کا اہتمام لوگوں کے اندر یہ سلسلہ، اگرچہ یہ سلسلے اس وقت بھی رہے لیکن آج بھی ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ جدید تناظر کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر آج بھی ہم مکین گنبد خضرا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اس میں یہ میڈیا یا یہ فیسلٹیز یا یہ چیزیں یہ رکاوٹ نہیں بن سکتی جب ایک بندے کے دل کے اندر پختگی ہو ایمان کی اور محبت ہو سرکار کی۔ کریمی صاحب اس کے اثرات باہر تو اور آپ مانیں گے وہ تو ہے، مرتب ہوتے ہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے۔ دیکھیے کہ پہلے دور کے اندر کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کی صحت، اس کی تیمارداری کے لیے، صحت کو معلوم کرنے کے لیے جب جایا جاتا تھا، اس سے حال و احوال پوچھے جاتے تھے۔ اب اتنی تیزی آ گئی ہے کہ وقت مطلب سوشل میڈیا نے لے لیے، ایپس نے لے لیے، اس کو مختصر کر دیا گیا۔ اس حوالے سے بالکل ایسے یہ سچویشن بن گئی ہے۔ اس پیمانے پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ میرا مقصد ہے۔ اس پیمانے پر بھی میں عرض کروں گا کہ اگر ایک شخص ہے وہ کسی کی دلجوئی یا کسی بھی انداز میں ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے بھی کرتا ہے تو اسلام کی روح سے اس نے اور دوسرے مسلمان کی دلجوئی کی ہے۔ پچھلے دنوں مینٹل ہیلتھ کے نام سے پوری دنیا میں ایک دن منایا گیا، کروڑوں ڈالر لگانے کے بعد دنیا کے بڑے بڑے ریسرچر اکٹھے کیے گئے اور اس پر تحقیق ہوئی کہ دنیا کے ایٹیٹیوڈ کو پوزیٹو مائنڈ کی طرف کیسے منتقل کیا جائے۔ آج نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، لوگوں کے رویے ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ ایک دوسروں کے پاس نہیں جاتے، کوئی عیادت کے لیے نہیں جا رہا، کوئی اس طرح، تو دنیا کے بڑے بڑے ریسرچر جب بیٹھے اور پوزیٹو تھنکنگ اور ایٹیٹیوڈ کو پوزیٹو کرنے کے لیے جب تحقیق ہوئی تو کروڑوں بلین لگا کے وہ جس رزلٹ پہ پہنچے، مدنی صاحب مزے کی بات یہ ہے وہ ساری باتیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ جس ریسرچ پر، یعنی وہ مسلمان نہیں تھے، بالکل ایسے، انہوں نے جب مینٹل ہیلتھ کے نام سے ایٹیٹیوڈ کو قریب کرنے اور پوزیٹو تھنکنگ پیدا کرنے کے لیے جو تحقیق کی، وہ ساری باتیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پہ کچھ حق ہے۔ نمبر 1، اگر وہ ملے سب سے پہلے کہے گا السلام علیکم، دعا دیتا ہے اللہ تم پہ سلامتی کو نازل فرمائے۔
اور دوسرا کہتا وعلیکم السلام، اللہ تجھ پر بھی سلامتی کو نازل فرمائے، اور فرمایا کہ جب کوئی چھینک مارے تو کہے الحمدللہ، دوسرا کہتا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ بھی رحم کرے، پھر وہ کہتا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو گویا کہ یہ دعاؤں کا تبادلہ۔ فرمایا اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی عادت کے لیے جائے، جو بندہ رات کو عادت کر کے پلٹتا ہے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صبح کے وقت گیا تو رات تک، اس لیے فرمایا اگر کوئی فوت ہو جائے تو جنازے میں جائے۔ تو گویا کہ یہ سارے رویے قریب کرنے کے لیے، پوزیٹیو تھنکنگ پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتائیں، لیکن ضرورت ہے اس کو اپنانے کی۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ذرائع مہیا کیے جائیں، ہمارے جو تعلیمی مراکز ہیں وہاں تک۔ میں اس پر علامہ اقبال کی بات پیش کرتا ہوں۔ جی۔ آپ یورپ میں پی ایچ ڈی کرنے گئے اور کی بھی فلسفہ میں، اور فلسفہ میں جب پی ایچ ڈی کی جاتی ہے تو صرف الفاظ کی منہ شگافیاں ہیں۔ تو کسی نے اقبال سے پوچھا کہ آپ جیسے فلسفی کہ جو یورپ میں بھی جا کر اپنا تخیل نہ بدل سکے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو پھر یورپ کے کلیسا بھی ہوں تو فکر اقبال ہمیں ادھر نظر آتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کریمی صاحب کہ آپ کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم کار۔ ان کا مطلب ساری گفتگو کا یہ ہے، اور ان نے ایک بہت خوبصورت بات اس کے دوران کہی کہ 1400 سال پہلے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ملفوظات عالیہ سے مجھے اور آپ سب کو ایک میسج دے دیا، بتا دیا کہ زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، کیسے بسر کرتے ہیں۔ اسی تناظر کے اندر، جدید دور کے اندر، میں قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے عرض کروں گا کہ صحت کے حوالے سے، اس سے قبل صحت کے حوالے سے اگر ہم شامل کر لیں پروگرام میں، ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو حصہ بنائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب ابوبکر سلطانی صاحب اور علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب اور موجودین جتنے بھی حاضرین محفل تشریف فرمان ہیں، اور جناب طاہر مسعود انصاری صاحب اور جنید بن مسعود انصاری صاحب اور محمود اکرم انصاری صاحب اور کوئی نور کی تمام ٹیم کو میں عشرت علی بٹی بورےوالا سے جناب عرض کر رہا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سال گزرتے ہی پتہ نہیں چلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے رمضان شریف میں بھی آپ کے پروگرام میں میری مسلسل حاضری تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ طاہر مسعود اشرف علی صاحب ہمارے ساتھ تھے بورےوالا سے، بہت سادہ، بہت سمپل سی شخصیت۔ اشرف بھٹی صاحب جو ہیں ریگولر کالر ہیں، بالکل ریگولر کالر ہیں، بالکل کوئی نور کے ریگولر علامہ صاحب کے جو مسکراہٹ بتاتی ہے، سادہ سادہ باتوں سے اندازہ لگایا ہوگا کہ نہایت ہی سادہ بندے تھے۔ بہت نفیس میرا آدمی، سوال بالکل۔ قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، دور جدید کے اندر پرانے لوگ کہتے تھے، یہ گورے انگریز یہ سب کہتے تھے کہ صحت کے اوپر بڑے اثرات ہوں گے، روزہ رکھنے سے ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ آج ان کی تحقیق نے بھی جدید دور کے اندر یہ ثابت کر دیا ہے کہ روزہ رکھنے کی کیا برکات اور کیا فضیلت ہے۔ میں آپ سے اس کے حوالے سے یقیناً یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ طب کے حوالے سے روزے کی فضیلت اور کیفیت کیا ہے؟ مدنی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، فرمان رسول ایک طرف، سبحان اللہ۔ ہم بینگ دا مسلم، ہمارا یہ تو عقیدہ اور ایمان ہے کہ آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے جو ہمارے نبی نے فرما دیا کہ روزہ شفا ہے، روزہ شفا ہے، تو پھر روزہ شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کسی اور کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، ضرورت نہیں۔ دیکھیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسواک کرو، دانتوں کے لیے مسواک کرنے سے تمہارا پیٹ درست رہتا ہے، صرف دانت نہیں، پیٹ کی تمام بیماریاں جو امراض ہیں اس سے بندہ صحت مند ہوتا ہے جو ریگولر مسواک کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نبی کی ہر سنت حکمت سے خالی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے نبی بھی تو حکیم ہیں، اور جو بھی ان کا فرمان ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب یہ رہا کہ ریسرچ کر چکے ہیں، یہ تحقیقات کر رہے ہیں، یہ تو وضو پر بھی اعتراض کرتے تھے، یہ تو رکوع پر بھی اعتراض کرتے تھے، یہ تو سجدے پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ مسلمان کرتے کیا ہیں، سجدے میں کیوں جاتے ہیں، سر کی بیماری لگ جاتی ہے،
رکوع کو کرتے ہیں کمر کی بیماری لگ جاتی ہے، وضو کرنے سے جسم جو ہے اس کے اندر امراض پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج ان کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ وضو جو 5 مرتبہ وضو کرتا ہے وہ اس کے جتنے اعضاء ہوتا ہے وہ صحت مند رہتے ہیں۔ رکوع کرنے سے اس کی باڈی، اس کا سٹرکچر جو ہے وہ قائم رہتا ہے، بالکل ایسے سجدہ کرنے سے اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یہ آج کی ان کی تحقیق ہے۔ رہا کہ روزہ جو ہے یہ دور حاضر میں کیفیت کیوں چینج نہیں ہو رہی؟ نمبر 1 کہ ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم ڈفرنٹ سکول آف تھاٹ کی وجہ سے وہ مجھے بھی اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، میں پڑھ لوں۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے جسم سے روح محمدی نکال، محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان تو چھین نہیں سکتے لیکن ایمان کمزور کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہی حقیقت ہے کہ جو آج کیفیت ہمیں، ہمارے جو پرانے آباء و اجداد تھے نا، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس وقت علم نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی۔ آج بچے کے پاس نالج ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ایمان کے اعتبار سے ہم لوگوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ بالکل جتنا ان کا ایمان کا مضبوط تھا وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے پاس علم ضرور ہے، تعلیم ضرور ہے، اسباب ضرور ہیں، ذرائع ابلاغ ضرور ہیں، لیکن جتنا ہمارے آباء و اجداد کا مفتی صاحب ایمان مضبوط تھا، آج ہم تو ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ یہی میری کیفیت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ٹوپی کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ یہ ان کی کیفیت ہے۔ تو حقیقت میں انگریز جو پوری اپنی کوشش کر رہا ہے وہ ایمان تو چھین نہیں سکتا، ایمان کو کمزور کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدارس سے نکال کر کالجوں میں، کلبوں میں وہاں پہنچا سکتا ہے لیکن ایمان چھین نہیں سکتا۔ تو جب تک ایمان ہے، حضور کی محبت ہے، اس وقت تک سبحان اللہ ہم ہیں، اور جب یہ محبت نکل جائے گی کیفیت آٹومیٹیکلی ہماری چینج ہو جائے گی۔ جس سادگی کے ساتھ شہزاد مدنی صاحب نے علامہ صاحب سے سوال کیا ہے، یقیناً اسی انداز سے انہوں نے آپ کو جواب جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اور ایک جو سوال اس کے درمیان میں شامل ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، مطلب جو ایمان کمزور کے حوالے سے، اس کی وضاحت اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں میں انشاءاللہ علامہ صاحب سے ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی ہم یہاں پر پروگرام میں جو ہے وہ ایک کلام شامل کریں گے۔ صغیر نقشبندی صاحب ہمارے مہمان ہیں، نوجوان ثناخوان ہیں، خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، خوبصورت پڑھتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں سے نواز رکھا ہے ان کو آقا کریم کی نعت کے تصدق میں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں سحر کے، ہم آپ سے گزارش کریں گے آپ بسم اللہ۔ ہمارے پہلے مہمان جی بالکل پہلے مہمان، ماشاءاللہ جی ہر طرح بالکل ایسے ہی ہے۔ کہاں جاؤں میں اے میرے شاہ، کہاں جاؤں میں اے میرے شاہ، تیرے در پہ آ کے کھڑا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو، تیری بھیک پر مجھے ناز ہے، تیری بھیک پر ہی پلا ہوں میں، مجھے بھیک دو، مجھے بھیک دو، تیرے در پہ سر کو جھکا لیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تیرے در پہ سر کو جھکا لیا
لیا اسی واسطے میری شان ہے اسی واسطے میری شان ہے کہ تیری خاک کے پاس سے جڑا ہوں میں مجھے بھیک دو مجھے بھیک دو اور یہی خاص ہے یہی عام ہے تیرے نام سے میرا نام ہے یہی خاص ہے یہی عام ہے تیرے نام سے میرا نام ہے میری لاج ہے تیرے ہاتھ میں آقا میری لاج ہے تیرے ہاتھ میں تیرے آستان کا گدا ہوں میں مجھے بھیک دو مجھے بھیک دو اور میرے درد سے ہے تو آشنا میرے دل میں کیا ہے تجھے خبر میرے عشق ہی میرا عشق ہے انہی آنسوؤں میں چھپا ہوں میں مجھے بھیک دو مجھے بھیک دو ماشاء اللہ جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ناظرین محترم ابھی ہم یہاں پہ وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے بہت خوبصورت ذکر جامع العلوم خصوصی جی segment بالکل ہے. بالکل ثاقب رضا مصطفی صاحب کا خوبصورت سیگمنٹ جو آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ اور اس سیگمنٹ کے بعد انشاءاللہ ہماری آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے سحر کے ان لمحات میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر کوہ نور ٹی وی کی خصوصی نشریات رمضان کریم سحر کے ان بابرکت لمحات میں ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کہیں گے. اور مرحبا رمضان یہ خصوصی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور شہزاد حنیف مدنی صاحب کے ساتھ. اللہ کے فضل و کرم سے پہلا روزہ ہم لوگوں نے اختیار کر لیا ہے اور تمام دیکھنے والے سننے والے جہاں کہیں بھی اس پروگرام کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل حال ہیں آج کے اس بابرکت دن کا آغاز پہلے روزے سے ہم لوگ انشاءاللہ کر چکے ہیں. علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب صغیر احمد نقشبندی صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں. ہماری گفتگو بھی جاری ہے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ ہم آپ جانتے ہیں کہ کلام بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. شہزاد حنیف مدنی صاحب سے ایک کلام ابھی ہم سنیں گے اور بہت خوبصورت کلام ہے ابھی جس کلام کے لیے صغیر نقشبندی صاحب نے بھی آپ کو جو ہے وہ محبت سے کہا ہے کہ اس کے چند اشعار ہوں. مدنی صاحب آپ بسم اللہ کیجیے گا.
آرزو تھی بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں خیال حضرت کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں اللہ تلاش جانا سبحان اللہ تلاش جانا میں کتنی منزل خدا کی جانے نکل گیا ہوں خیال حضرت میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں خیال حضرت اور اخیر کر دی شیر سماعت کیجیے گا سبحان اللہ بفید حسان ابن ثابت برنگ ناتے نبی اکرم سبحان اللہ قمر میں شیرو سخن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا ہوں خیال حضرت جو آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں سکون واہ واہ پایا ہے بے بسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں ماشاء اللہ واہ سبحان اللہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ شہزاد حنیف مدنی صاحب، بہت خوبصورت کلام پروگرام میں شامل کیا آپ نے، اور بہت خوبصورت زمزمہ یقیناً آپ نے آسان طریقے سے، اور جو اس کلام کے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کلام کی کیفیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایک شعر کو بہت محبت، بہت عقیدت کے ساتھ سننا ضروری ہے، اور یقیناً اس انداز سے شہزاد مدنی صاحب نے اس کلام کو شامل کیا ہے، پروگرام میں اس کلام کو پیش کیا ہے۔ دعا ہے مالک کائنات سے، مالک مولا اس ماہ مبارک کا صدقہ، یہ خوبصورت مہینہ جو ہماری زندگی میں
اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو عطا کر دیا ہے. یقیناً ہر دل کی آرزو ہے, ہر دل کی تمنا ہے, کسی کے دل میں کچھ ہے, کسی کے دل میں کچھ ہے. اللہ رب العزت کی ذات بہتر سمجھتی ہے. یقیناً مالک کائنات سے دعا ہے کہ مالک مولا جو جس کے دل کی تمنا ہے, آرزو ہے, مالک مولا وہ پورا فرما دے اور سب کو عطا کر دے. ہم سب کی یہ دعا ہے تمام دیکھنے والوں کے لیے, تمام سننے والوں کے لیے. اور پھر وہی بات جو میں نے آغاز میں کہی تھی کہ ہر سال یہ ماہ مبارک ہماری زندگی میں آتا ہے. یہ سارا وقت, یہ سارے جتنے بھی لمحات ہیں زندگی کے جو گزر جاتے ہیں آہستہ آہستہ, یہ کس طرح سے دن گزر گئے, کس طرح سے وقت گزرا ہے, یقین جانیے اس چیز کا اندازہ بالکل ہمیں نہیں ہوا ہے. اور بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں پورے سال میں, بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جن کو انسان دیکھتا ہے, نوٹس کرتا ہے. لیکن یہ ماہ رمضان جو ہے, اللہ رب العزت کا خاص جو مہینہ آتا ہے, یہ جب آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی ماہ رمضان ختم ہوا تھا, پھر سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہماری زندگی میں آ گیا ہے. تو یہ بہت کرم کی بات ہے, بہت نوازشیں ہیں اس پروردگار عالم کی جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. تو یقیناً غفلت ہم لوگوں کے اندر ہے. اب غفلت کہاں ہے, اس غفلت کو ہم لوگوں نے پورا کرنا ہے. اور علامہ حافظ اللہ سرودی صاحب سے جو آپ بات اس حوالے سے کر رہے تھے, مدنی صاحب نے جو پہلے آپ سے سوال کیا تھا ہمارے سیگمنٹ سے پہلے جب ہم نے وقفہ لیا تھا, تو میں چاہوں گا وہیں سے ہم کنٹینیو کریں. کچھ میں نے بھی کوشش کی ہے کہ اس موضوع کی طرف علامہ صاحب کی جو ہے وہ رغبت کی جائے. علامہ صاحب, جس طرح آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ایمان کمزور جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ایمان کو کمزور وہ لوگ کر سکتے ہیں, تو کیا آیا اس ماہ مبارک کا صدقہ, یہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کو کمزور چونکہ ہمیں کرنا نہیں ہے, اب ایمان کو مضبوط کرنا ہے, اس کا کوئی خاص نسخہ ہے, اس کی وضاحت کیجیے. ایمان کمزور صرف اور صرف محبت رسول میں ہے. اللہ اکبر. ایمان جو مضبوط ہے وہ محبت رسول میں ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر ہم حضور کی محبت کو لیکن اور اگر کمزور بھی حدیث ہے تو اس کا پہلو بھی ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے جو تعلق تھا, جو الفت و چاہت کا ایک رنگ تھا, اس کو کمزور کیا. اگر کمزور بھی تھا تو وہی ہے, اور اس اگر کی خاص رنگ بہتر ہے ہے تو وہ بھی محبت ہے. بالکل. اس کے کئی رنگ ہیں, کمزور کرنے کے, ایمان کو کمزور کرنے کے کئی رنگ ہیں, بے شمار ہیں. میں بھی کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ اس گفتگو کو نہ کر سکیں, لیکن اس کے بھی رنگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جتنی بھی باتیں ہیں, سمجھنے والے ہیں وہ یقیناً آپ کے حقیقت اس سے بڑا اور فارمولہ کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, ان کو فرمایا عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین, کہ تم کہتے ہو کہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں, ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں. ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے, اپنی جان سے بڑھ کر اپنی ذات سے محبت. اللہ. اب اس میں سارے وہ رنگ آ جاتے ہیں. کیا کہنے کہ ہر چیز کو علیحدہ کر دیں, حضور کی محبت کو پیدا کر لیں. یہ جو کیفیت ہے یہ بدل جائے گی. مدنی صاحب جب نعت شریف پڑھ رہے تھے نا, ہر نعت خواہ پڑھ نہیں سکتا, جس طرح الحضرت کے کلام کو ہر نعت خواہ نہیں نہ پڑھ سکتا, اس نعت کو بھی ہر نعت خواہ نہیں پڑھ سکتا. یہ اس کی روح کے مطابق اس کو گہرائی میں جا کے پڑھ رہے تھے. بالکل ایسے سمجھنے والا سمجھتا ہے, عام تو سمجھ بھی نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی. لیکن الحضرت کا کلام ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بھی دورہ حدیث کرنا پڑے گا. سب بات تو بہت آگے جائے گی, لیکن اس کا ایک مصرع ہے کہ کبھی میں صبح ازل گیا تھا, کبھی میں شام ازل گیا, کبھی میں صبح ازل گیا ہوں, کبھی میں شام ازل گیا ہوں. اور اگلی لائن اتنی کیفیت والی ہے کہ تراش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں. یہ کیفیات یعنی یہ جو ایک اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول, یعنی تلاش جانا میں کہاں کہاں لیے, یا آج اس ملک میں پڑھتے ہیں, کبھی اس ملک میں جا رہے ہیں, کبھی اس ملک میں. یہ وہ جو کیفیات ہیں, صرف ایک مقصد ہے ہم سب کا کہ کہیں جلوہ محبوب نظر آ جائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جائے. تو نعت خانوں کی تو یہ مدنی صاحب میں وہی کیفیت کو بیان کر رہا ہوں کہ جو اس کو سمجھ جائے, اور جس طرح گہرائی میں جا کے آپ پڑھ رہے تھے, پوری گہرائی ڈوب جا کے. اب اس کو سمجھنے کے لیے بھی تو آسان کام نہیں ہے نا. جس طرح قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں
تو اللہ کا حکم ہے کہ قرآن پاک دو چیزیں اس میں فرض آ جاتی ہیں، نمبر 1 توجہ، نمبر 2 خاموشی. بالکل ٹھیک. کہ توجہ اور خاموشی کے ساتھ اگر تم قرآن کو سنو گے اللہ تم ترحمون، اللہ تم پر رحم فرمائے گا. توجہ اور خاموشی، اگر قرآن کو توجہ اور خاموشی سے سننا فرض ہے تو پھر نعت مصطفیٰ کو بھی توجہ سے سننا فرض ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک ہی چیز ہے. کیا بات ہے. قرآن اور حدیث میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا فرق ہے، کوئی اتنا فرق نہیں ہے. صرف قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، مضمون بھی اللہ کا ہے، عبارت بھی اللہ کی. خدا کا یہی ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں مضمون رب کی طرف سے ہوتا ہے، عبارت مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. اتنا سا فرق ہے صرف قرآن اور حدیث میں. سبحان اللہ. تو دعا کریں کہ جس چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ کیفیت طاری ہو جائے. کیا خوبصورت زمزمے اور کیا خوبصورت کیفیات اشاکر مصطفیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے لفظوں سے ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور کیا چاشنی نصیب ہوتی ہے. ناظرین محترم، یہ گھڑیاں ساتھ دیں، عشر رحمت کا آج پہلا دن ہے. التجا ہے، ملتجی ہیں پروردگار عالم سے ہم سب کہ مالک مولا ہمارے احوال کو بدل دے، ہمارے دل کو بدل دے، ہمارے من کی کیفیت بدل دے، ہمیں اپنا بنا لے. ہم نے غیر کے در سے مانگنے والوں میں نہ کبھی شامل فرمانا. ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کی دہلیز سے مانگنے والا رکھنا، سائل رکھنا، زائل رکھنا، فقیر رکھنا بس اپنے محبوب کے در پر رکھنا، کہیں پر بھی رکھنا. یہی کیفیات ہماری ہم سب کی بڑی محبوب ترین شخصیت، بہت طویل مدت سے ہمارے چینل کا حصہ ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، محترم حفیظ اللہ سہروردی صاحب. اور ان کی ہر بات میں عشق کا ایک پہلو نظر آتا ہے، ادب کا ایک پہلو نظر آتا ہے، علم کا ایک پہلو نظر آتا ہے. میں بھائی ابو بکر سلطانی سے عرض کروں گا کہ آپ اپنی جو سوال یا کوئی بات کہنا چاہتے ہیں. بالکل، بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو یقیناً آپ نے فرمائی ہے اور وضاحت آپ نے خود بھی کر دی ہے اور علامہ صاحب نے بھی بتائی اس بات کے اعتبار سے. تو اس پورے پروگرام میں جتنی بھی گفتگو ہماری ہوتی ہے، یقیناً جب گفتگو کا آغاز آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہوتا ہے تو گفتگو پھر نکلتے بہت سے ایسے جو ہے وہ سوالات جو مزید جو ہے وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہر سوال کو بہت خوبصورت طریقے سے، بہت آسان طریقے سے آپ لوگوں تک پیش کیا جائے. تنقید کرنا بالکل مقصد نہیں ہے اور نہ ہم نے کبھی اس چیز کو خاص سمجھا ہے. محبتیں پھیلانی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، اور یہی جو ہے وہ ہم لوگوں کا پیغام بھی ہے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے. جس طرح علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے فرمایا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہمارے دلوں میں اور ہمارے ایمان کا جو حصہ ہوتی ہے اس اعتبار سے. آج کے دن ہمیں ایک عہد کرنا ہے کہ ہمیں ایک کم از کم ایک سپارہ قرآن مجید فرقان حمید سے ختم کرنا ہے. بالکل. ہم نے اپنے ایپس کو اپنے خاص مقصد کے لیے صرف یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ سے ایک عہد کرنا ہے کہ ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی. اپنے دوستوں کو، سب کو یہ ترغیب دینی ہے اس عشرہ رحمت کے اندر ہم سب نے وہ نیکیاں برکتیں سمیٹنی ہیں جو پروردگار عالم نے ہم سب کے لیے نازل فرمائی ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے ساتھ یقین کریں گے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. کوہنور ٹی وی پر خصوصی نشریات اس وقت آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. مرحبا رمضان اپنے میزبان ابو بکر سلطانی اور شہزاد حنیف مدنی صاحب کے ساتھ. اور بہت خوبصورت گفتگو بھی ہماری جاری ہے اور ہمارے مہمان سید احمد نقشبندی صاحب بھی اور ان کے ساتھ ساتھ شہزاد مدنی صاحب بھی، چونکہ نعت رسول مقبول بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. یقیناً آپ نعت خوان ہی ہیں اور اسی نوکری کو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ دیتے ہوئے لوگوں کے لیے اور ایک رہنمائی کا حصہ ہے اور محبتیں ہیں، لوگوں کا پیار ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ انسان کو زندگی میں لے کر چلنی پڑتی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان کو دیکھ کر جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے. تو بہرحال ہمارے انشاءاللہ یہ سب چیزیں جاری و ساری ہیں اور وقت
مختصر ہے، اب بالکل اینڈنگ کی طرف ہیں ہم آج کے ٹرانسمیشن کی، تو ایک دو سوال ہیں مدنی صاحب کے پاس جو وہ کرنا چاہتے ہیں حفیظ اللہ صاحب سے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آخری لمحات کی طرف چلیں گے، اور آخر میں پھر کلام بھی انشاءاللہ ہم صغیر نقشبندی صاحب سے ضرور سنیں گے۔ ابھی وہ جو ایک دو سوال اسماعیل معظم کے اندر قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری جو روزمرہ کی اشیاء، خورد و نوش اشیاء ہیں، اس کی قیمت کو بہت بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خاص طبقہ ہے، سوال 3 ہے اس کے اندر مختصر سے، ایک خاص طبقہ ہے، اس کے بعد بہت پیسہ ہے، اور وہ اپنے روزے کے فدیے کی صورت میں وہ کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہماری طرف سے روزے رکھنے ہیں، جبکہ وہ خود صحت مند ہوتے ہیں اور قوت بخش ہوتے ہیں، کہ یہ وہ صاحب استطاعت بھی ہیں۔ اور تیسرا وہ طبقہ ہے کہ جو بھی ہائی جنریشن میں پایا جاتا ہے، کہ وہ اپنے نوجوان بچوں کو نہیں تم نے روزہ نہیں رکھنا، تمہیں کچھ ہو جائے گا، اس طرح کی اسٹریٹجیز وہ اپنے بچوں کو دیتے اور سمجھاتے اور بناتے اور کرتے ہیں۔ اس حوالے سے 3 چھوٹی سی جز ہیں اس کے اندر۔ ایک سوال صاحب، ایک تو سوال یہ ہے کہ بعض ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ کھائیں تب روزہ نہ لگے، جی، حالانکہ زیادہ کھانے سے روزہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی خوراک کم کھائیں گے اتنا روزہ نہیں لگے گا۔ واہ، بالکل ٹھیک ہے، بھوک رکھیں، کم کھائیں۔ کیا کہہ رہے اہم نقطہ ہے، ہیں؟ یہ شرعی نقطہ ہے، بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ یا ماں باپ یہ جو اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنا کمزور ہو جاؤ گے، روزہ تو طاقتور کرتا ہے، یہ خوراک تمہارے جسم کو طاقتور نہیں کرتی، روحانیت طاقتور کرتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب روزہ رکھو گے تمہارے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جائے گی، آٹومیٹکلی صبح سے لے کے شام تک جو فضول چیزیں آپ نے استعمال کرنی اس سے بچ جاؤ گے۔ صبح ساری کرو گے، افطاری کرو گے، مختصر خوراک کھاؤ گے، توانا ہو جاؤ گے، صحت اچھی ہو جائے گی۔ وہ نوجوان جو بیچارہ لڑکھڑا رہا ہے روزہ رکھ کر دیکھے، تجربہ تو کرے، بالکل روزے سے اس کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی نہیں کہتے کہ بلڈ جو ہوتا ہے دوسرے بندے کو بلڈ دو گئی، جب بلڈ دوسرے کو دیتے ہیں تو بلڈ نکلنے سے بھی تمہاری صحت توانا ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، کیا کہنے؟ اس لیے روزہ کچھ بھی نہیں کہتا، جس طرح نماز ہے کہ 7 سال کے بچے کو کہیں نماز پڑھے، 12 سال کا ہو جائے سختی کریں۔ جب نماز فرض ہے تو پھر روزہ بھی فرض ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ اور ہمارے جو بڑے ہیں اور خورد و نوش کا ذخیرہ کرنا، یہ تو مدنی صاحب بیماری ہمارے مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہے، مسلموں کے اندر یہ نہیں ہے۔ ان کا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے، لیکن کرسمس آتی ہے تو وہاں دیکھیں وہ فری دیتے ہیں۔ پھر ان ممالک میں وہ لوگ احترام کرتے ہیں، نہیں مسلمانوں کی عید ہے، مسلمانوں کے روزے ہیں، یہ چیزیں سستی کر دیں۔ لیکن ہمارے اندر یہ ہے کہ وہ رمضان شی سے پہلے ہی ذخیرہ خوری وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں عمل ہمارے لیے۔ درست، بلکہ رمضان جب اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے تو ہمیں بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اور ہر چیز کو سستی دینی چاہیے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ مفتی صاحب کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں تقسیم کرنے والے بنے، اللہ کریم آپ کو آسانیاں دے گا۔ رزق کم نہیں ہوگا مدنی صاحب، جی، یہ آسانیاں پیدا کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، چیز سستی دیں، یہ سمجھ اور کر۔ فدیے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو صحت مند ہونے کے باوجود اگر سٹرونگ ہے، پیسہ بہت ہے، تو آپ فیشن کے طور پر مطلب کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے تم پیسے لے لو۔ یہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ وہ تو فدیہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ایک بیمار آدمی ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اور دنوں میں روزہ رکھے، قرآن کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسافر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سفر مشکلات ہیں تو وہ اور دنوں میں روزہ رکھے۔ ایک وہ بندہ کہ جو مسلسل روزے رکھ ہی نہیں سکتا، بالکل ضعیف ہے، بڑھاپے میں ہے، یہ ایک ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ یہ مرض ٹھیک نہیں ہوگی، اس کے لیے فدیہ ہے۔ اور جو صحت مند توانا ہے وہ سمجھے کہ میں فدیہ دے دوں تو فدیہ اس کا ہوتا نہیں، اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایک الگ پہلو ہے جو آپ نے بتایا کہ مطلب بالکل ڈاکٹرز نے بھی اس کو جواب دے دیا، وہ ایک پہلو پھر ہاں، وہ تو دیکھ رہے ڈاکٹر ڈائیگنوز کرے گا نا کہ اس کو شوگر ہے، یہ شوگر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اس کو ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہے، یہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کوئی ایسی موذی مرض کہ جس کے ٹھیک ہونے کا اندیشہ نہ ہو، بالکل
تو ڈاکٹر ڈائگنوز کرے تو پھر اسے یہ ہے کہ وہ کسی اور کو روزہ کھوائے. درست بات. بالکل ٹھیک ہے. بہت اہم سوال یا یہ ضعیف العمر ہے کوئی, اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے, وہ کسی اور کو رکھوا لے. بہت یہ اہم سوال جو شہزاد حنیف مدنی صاحب نے کیا ہے علامہ صاحب سے, اور یقیناً ابھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں عوام الناس میں اس چیز کو بہت عام سمجھا جاتا ہے, مطلب ماہ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے اس چیز کا جو ہے وہ بالکل اندازہ آج تک نہیں ہوا کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ کر یا عبادات نہ کر کے پھر عید کا جو مزہ ہے وہ کس طرح سے حاصل کر لیتے ہیں. اس چیز کا مزہ تو اور عید والے دن سب سے پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں, پہلی صف میں بیٹھے نیا لباس پہن کے. اس چیز کا حالانکہ وہ بھی ایک بڑی سخت وعید ہے, جا بڑی سخت وعید ہے کہ جو اس مہینے کا احترام ہی نہیں کر سکتا, اس کا استقبال ہی نہیں کر سکتا, بالکل ایسے. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں عید پڑے. عید تو اس کے لیے نا کہ جس نے اس کا احترام کیا, خوشی اس کو ہے کہ جس نے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے, اللہ اس کو خوشی ہے. عید نام ہی خوشی کا ہے. بالکل جس نے روزے نہیں رکھے اس کو کس چیز کی خوشی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے. وہ گھر بیٹھے آرام سے کھائے پیے جو اس نے پکایا ہوا ہے. بالکل ایسی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی اس کو. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ناظرین محترم, سحر کی یہ خصوصی نشریات مرحبا رمضان جو آپ لوگ دیکھ رہے تھے اور انشاءاللہ دیکھا کریں گے, ہماری آپ لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابتدا ہوئی ہے اور انتہائی رمضان انشاءاللہ تک ہماری چاند رات تک آپ لوگوں سے ہوا کرے گی. یہ خوبصورت انشاءاللہ ہر روز سحر کے ان بابرکت لمحات میں ہم آپ لوگوں سے ملا کریں گے. شہزاد حنیف مدنی صاحب ہیں, میں ہوں, ہمارے مہمان علامہ حفیظ اللہ صاحب اور بہت سے ممتاز و محترم ثنا خان رسول علماء کرام ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوا کریں گے. مدنی صاحب آخری لمحات ہیں تو ہم جو ہے وہ اجازت چاہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں سے. جی بالکل, اپنے تمام دیکھنے والوں سے اور پیار کرنے والوں سے ہم اجازت چاہیں گے, لیکن ایک مختصر سی بات آپ سب سے میں چاہتے جاتے لازمی شیئر کرنا چاہوں گا. آپ کے ارد گرد محسوس کیجئے گا, آپ کے نیبرز میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے پیار کرنے والوں میں, آپ کے عقیدت مندوں میں, آپ کے چاہنے والوں میں کہیں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو حقدار ہے, بالکل ٹھیک, اور اس کے گھر میں بہت مشکل سے سروائیونگ ہو رہی ہے, میں آپ سے آج کے دن کے حوالے سے ضرور عرض کروں گا کہ اس کی مدد کیجئے, اس کی ہیلپ کیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیار فرمایا ہے ایسے شخص کے لیے جو کسی کی مدد کرتا ہے. اور اسی کریم رحمت للعالمین کی بارگاہ میں نجات کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میرے بھی بھائی ابو بکر کے بھی سب کے محبوب ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صغیر نقشبندی کیفیت کے ساتھ یہ آخری حصہ عشقی اور آنسوں والا مل جائے تو کیا بات. اور مزید عطا فرمائے. آمین. ہر دل کی یہی آواز ہے اور پوری دنیا میں یہ نعت پڑی گئی, الحمدللہ وہی پیش کر دیتا ہوں. حضور میری تو ساری بہار میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے حضور. غریب نواز
قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میں مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل سے آقا ندام آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار سے ہے اور محبتوں کا سیلا ایسے کون دیتا ہے سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہیں حضور میری تو ساری میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ زندہ ہیں میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میں بے قرار
اشک رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے یہ آنکھ تیری ضیا اشک بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے